رجب شہر اللہ تعالی وشعبان شہری ورمضان امتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب جو ہے اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہاں سے رک کر ایک بات بتائیں کہ آج ہماری زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، جس طریقے سے لمحے گزر رہے ہیں زندگی کے، اور جو زندگی گزر رہی ہے، کیا کبھی ہمارے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنے گناہ ہیں اور کتنی نیکیاں ہیں؟ بھائی مرنے کے بعد سب سے پہلے اسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جب میدان محشر قائم ہوگا۔ تو کبھی ہمارے دماغ میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اب تک ہماری زندگی کے اتنے لمحات گزر چکے، اتنی زندگی گزر چکی، دن بدن ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، تو ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں کہ ہماری زندگی کن چیزوں میں گزر رہی ہے۔ گناہوں میں زیادہ گزر رہی ہے، نیکیوں میں زیادہ گزر رہی ہے؟ کتنے گناہوں میں گزری، کتنی نیکیوں میں گزری؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے، قرآن نے بار بار اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اشرف المخلوقات کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور باقی جو چیزیں عقلی طور پر آتی ہیں، بزنس کے معاملات ہیں اور دیگر جتنی بھی دنیاوی معاملات ہیں، اس کو جو ہے انسان اپنی عقل کے ذریعے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہی مقصد بلائے ہوئے۔ تو ہمارے درمیان سے یہ ماہ رجب جو بہت ہی مبارک مہینہ گزر رہا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کا ایک روزہ جو پہلی تاریخ کو رکھے گا، اس کے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور جو کوئی دوسرا روزہ رکھے گا دوسری تاریخ کو تو وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ الغرض رجب کا ہر ایک روزہ 1 مہینے کے گناہوں کے کفارہ کے برابر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم، اور یہ اتنا مبارک مہینہ اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص تھا، تو کافی مدت سے وہ جو ہے ایک عورت پر، ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا، تو کافی کوشش کر رہا تھا کہ جو اس کے دماغ میں گندے خیالات تھے ان کو وہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکے۔ اچانک سے وہ جو ہے اس دن کچھ ایسا ہوا کہ وہ اس کی خواہشات پوری ہی ہونے والی تھی، قریب ہی تھا کہ وہ اس خواہش کے قریب جاتا، یعنی اس عورت کے قریب جاتا، اچانک لوگوں میں شور مچ گیا، رجب کا چاند نظر آ گیا، رجب کا چاند نظر آ گیا۔ وہ شخص کہتا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ، وہ شخص ابھی اسلام نہیں لایا، اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ تعجب کی بات یہ، جیسے ہی شور مچا، لوگوں کے قریب آیا، لوگوں کے قریب آنے کے بعد پوچھا بھائی یہ کس چیز کا شور ہے؟ فرمایا رجب کا مہینہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں غیر مسلم بھی رجب کے مہینے کا احترام کرتے تھے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں وہ یہ مہینے ہیں، پہلا تو رجب کا ہے، اور دوسرا محرم دوسرا ذی القعدہ کا ہے، اور تیسرا ذی الحجہ کا ہے، اور چوتھا محرم الحرام کا ہے۔ ان کو حرمت والے قرار دیا گیا ہے۔ حرمت والے سے مراد ان کے آنے پر بندہ احترام کرے کہ بھائی یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، فور ایگزامپل ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، تو مہینے تو سب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں، مہینوں کو سب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن جو خاص مہینے، مخصوص مہینے وہ یہ 4 ہیں، ان میں سب سے خاص مہینہ رجب المرجب کا ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگر اور مہینوں میں گناہ کر رہا ہے تو اس مہینے سے باز رہے۔ پھر اس کے بعد جب شور زیادہ ہوا تو اس نے پوچھا کہ یہ کس چیز کا شور ہے؟ فرمایا کہ رجب کا چاند۔ بولا رجب کا چاند۔ وہاں سے فوراً وہ دور ہو گیا، یعنی اب گناہ سے دور ہو گیا۔ جو لڑکی کے پاس بدکاری کرنے جانے کے لیے کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا خواہشات کے اوپر، اب جو ہے وہاں سے وہ دور ہو گیا۔ دور ہونے کے بعد وہ اپنے گھر پر چلا گیا۔ حکم الہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ جاؤ کھلا بندے کے پاس اور جو ہے اس کو ایمان کی دعوت دو۔
اور پھر اس کے بعد جو شخص نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ شہادت پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو ایک رجب کے مہینے کے احترام کی وجہ سے اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ تو ہم سوچیں کہ ہم الحمدللہ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ سنی ہیں، اگر ہم اور مہینوں میں کچھ کام ایسے ہیں جو کر لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ٹی وی دیکھنا نہیں چھوٹتا، نظر بیٹھنا نہیں چھوٹتے، گناہ کرنا نہیں چھوٹتا، کیوں؟ کیونکہ شیطان پورا زور لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو احترام والے مہینے، ان میں گناہوں کی بعید بہت زیادہ ہے، اگر ان پر نیکیوں کا ثواب ہے تو گناہوں کی بعید بھی بہت زیادہ ہے۔ رجب کے مہینے کا ایک روزہ، رجب کے مہینے کا ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے برابر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس پر اتنا ہی گناہ پڑے گا۔ تو اس لیے رجب کے مہینے کا احترام فرمایا گیا، اور فرمایا کہ رجب میں جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت قرآن پاک کرو۔ بھئی اور مہینوں میں نہیں موقع ملتا، لیکن یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمایا، اس کو خاص فرمایا۔ لیکن آج ہم خواجہ صاحب کا نام تو لیتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب کی سیرت پر عمل نہیں کرتے۔ خواجہ صاحب ہند کے راجہ مہاراجہ حضور خواجہ خواجہ، جن کو عطائے رسول کا لقب ملا، آپ کے بارے میں آتا ہے جس وقت آپ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئی، آپ نے سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین یا سید المرسلین۔ جواب آتا ہے وعلیکم السلام۔ جواب کے بعد فرمایا کہ اے معین، تمہاری ولایت جو ہے ہندوستان کے لیے دی گئی، تمہاری ولایت ہندوستان میں ہے، یعنی تمہیں ہندوستان عطا کیا جاتا ہے، تم کو اجمیر شریف جانا ہے، وہاں سے دین کا کام اسٹارٹ کرنا ہے۔ ابھی جو ہے ہندوستان آئے نہیں تھے حضور خواجہ غریب نواز، وہاں سے مدینہ طیبہ سے حاضری کے بعد آپ جو ہے بغداد معلیٰ کی گلیوں میں گئے، بغداد معلیٰ سے حضور غوث پاک کا فیضان لیا، وہاں ملاقات کرنے کے بعد حضور داتا گنج علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں وہاں حاضر ہوئی۔ تقریباً ایک روایت میں آتا ہے 40 دن تک وہاں پر آتے رہے، وہاں پر 40 دن تک فیضان لیتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً 40 دن کے بعد آپ اجمیر شریف تشریف لائے، پھر اجمیر سے لے کر دلی تک تقریباً اس وقت 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان۔ آپ نے دین کی دعوت دی، لوگوں کو بتایا کہ میرے مصطفیٰ کا دین کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا کردار کیسا تھا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وقار کیسا تھا، آپ نے دین کے بارے میں بتایا۔ لیکن آج کا جو مسلمان ہے ان کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہونے کی نیت نہیں کرتا۔ اگر کسی کو نفرت ہے تو وہ اسلام سے نہیں ہے، کیونکہ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم جو ہے اس مہینے کا احترام کریں۔ اس مہینے کو کن چیزوں سے نسبت حاصل ہے؟ پہلی یہ کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 14 رجب المرجب کو ہوئی، آپ کی وصال شریف آپ کا 6 رجب المرجب کو ہوا، 633 ہجری کو، اور آپ کی پیدائش جو ہے 537 ہجری میں ہوئی تھی۔ 537 ہجری 1442 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو اس وقت آپ کا نام حسن رکھا گیا، آپ کو جو لقب دیے گئے تھے وہ عطائے رسول کے نام سے دیے گئے تھے، عطائے رسول یا پھر خواجہ خواجگان کا لقب دیا گیا۔ تو اتنے سارے القابات اسی لیے دیے گئے کیونکہ آپ ہندوستان کے والی بنا کر آپ کو ہندوستان کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سے ولایت عطا ہوئی، اس لیے آپ کو ہند الولی کہا جاتا ہے، ہندوستان کا والی کہا جاتا ہے۔ تو رجب المرجب کا ہمیں احترام کرنا لازم ہے اس مہینے میں۔ فرمایا حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب میں بیج بو اور ماہ شعبان میں اس کو پانی دو، پانی دینے سے مراد آہوزاری کرو، مطلب آنسو بہاؤ، اور شعبان میں فصل کاٹو، رمضان میں فصل کاٹ لو۔ رمضان جو ہے فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، تو جس شخص نے ابھی سے اس کی تیاری کر لی، ابھی سے اس کی ٹریننگ لے لی، تو ان کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھنا کوئی سخت نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیت کریں گے کہ رجب المرجب کا کم از کم 3 روزے ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ دوسری پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔